سال 1978 چین میں پاکستان سے ملتے جلتے حالات تھے۔ اس کی اکانومی مرکزی منصوبہ بند معیشت تھی جس میں حکومت پیداوار، تقسیم اور قیمتوں کو کنٹرول کرتی تھی۔ زرعی زمین حکومتی تحویل میں اور کسانوں کے لیے مراعات میں کمی کی وجہ سے پیداواری صلاحیت متاثر تھی۔ ریاستی ملکیاتی ادارے اکثر ناکارہ اور غیر پیداواری جبکہ مالیاتی نظام غیر مؤثر تھا جو اکثر مالی عدم توازن کا باعث بنتا۔ ملک میں بیوروکریٹک بدعنوانی پھیلی ہوئی تھی جس سے معاشی کارکردگی مزید متاثر ہو رہی تھی۔ لوگوں کو محدود آزادی اور بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کے ساتھ سیاسی ماحول انتہائی کنٹرول میں تھا۔ فوج کا سیاست اور معیشت میں کردار جو اکثر بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا رہتا۔ انفراسٹرکچر کی ترقی محدود تھی، بہت سے علاقوں میں سڑکوں اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کی کمی جبکہ جدید ٹیکنالوجی تک محدود رسائی صنعتی ترقی میں رکاوٹ تھی۔ چین کا تعلیمی نظام درہم برہم اور ہنرمند لیبر کی کمی تھی۔ صحت کی دیکھ بھال کے ناقص ڈھانچے اور غربت کی وجہ سے اوسط زندگی کا معیار بہت کم تھا جس نے افرادی قوت اور پیداواری صلاحیت کو متاثر کیا ہوا تھا۔ 1978 میں چینی اقتصادی اصلاحات نے مرکزی منصوبہ بند معیشت سے زیادہ مارکیٹ پر مبنی معیشت کی طرف نمایاں تبدیلی کی نشاندہی کی۔ یہ اصلاحات جنہیں ریفارم اینڈ اوپننگ اپ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مقصد چین کی معیشت کو جدید بنانا اور اسے عالمی منڈی میں ضم کرنا تھا۔ ان اصلاحات نے 4 اہم شعبوں کو ٹھیک کیا جس میں زراعت، صنعت، سائنس و ٹیکنالوجی اور دفاع شامل ہے۔ اس جامع نقطہ نظر کا مقصد چین کی معیشت کو جدید بنانا اور اس کی عالمی مسابقت کو بڑھانا تھا۔ چین نے دنیا بھر سے مینوفیکچرنگ اور پیداواری سہولیات کو راغب کرنے کے لیے اپنی بڑی ہنرمند اور نسبتاً کم لاگت والی لیبر فورس تیار کی۔ چین کو زیادہ فائدہ امریکہ سے ہوا کیونکہ امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معیشت تھی۔ امریکہ کی چین میں سرمایہ کاری سے دنیا کا چین پر اعتماد بحال ہوا اور چین میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری آنے لگی۔ معزز ناظرین، 1980 کی دہائی میں امریکہ میں مزدوری کی لاگت بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اس کے سرمایہ داروں کو چین کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارت پر غور کرنا پڑا۔ اس وقت امریکہ میں مینوفیکچرنگ ورکرز کی اوسط فی گھنٹہ اجرت تقریباً $8.45 تھی جو کہ 1989 تک بڑھ کر تقریباً $10.19 ہو گئی۔ اس کے برعکس چین کی مزدوری کی لاگت امریکہ کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم تھی جس نے اسے مینوفیکچرنگ اور سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام بنا دیا۔ 1980 کی دہائی کے اوائل میں شہری علاقوں میں چینی کارکنوں کی اوسط ماہانہ اجرت تقریباً 60 یوان یا $10 تھی۔ چین کی بڑی اور بڑھتی ہوئی انفرادی قوت کے ساتھ مزدوری کی لاگت میں اس تفاوت نے اسے امریکی کمپنیوں کے لیے ایک سازگار مقام بنا دیا۔ معزز ناظرین، امریکہ نے 1979 اور 2012 کے درمیان چین کے اقتصادی عروج سے کئی طریقوں سے کافی فائدہ اٹھایا۔ امریکہ نے چین کو سامان اور خدمات کی ایک وسیع رینج برآمد کی بشمول مشینری، ہوائی جہاز اور زرعی مصنوعات، جبکہ چین امریکہ کو سستی اشیاء کا ایک بڑا سپلائر بن گیا جس سے امریکی صارفین کو کم قیمتوں اور مصنوعات کی وسیع اقسام کا فائدہ پہنچا۔ بہت سی امریکی کمپنیوں نے کم پیداواری لاگت کا فائدہ اور چین کی وسیع مارکیٹ تک رسائی حاصل کرتے ہوئے چین میں سرمایہ کاری کی۔ چین عالمی سپلائی چین کا ایک اہم حصہ بن گیا جو امریکی کمپنیوں کے لیے اجزاء اور تیار مصنوعات فراہم کرتا ہے۔ اس انضمام نے امریکی کاروباروں کے لیے اخراجات کو کم کرنے اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے۔ معزز ناظرین، 1970 اور 80 کی دہائی میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے امریکہ لیڈنگ کنٹری تھا۔ امریکہ اور دوسرے ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی چین منتقل ہونے سے چین کو بھرپور فائدہ پہنچا۔ ایسے مانو کہ چین نے امریکہ اور دوسرے ممالک سے شفٹ ہونے والی جدید ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لیا۔ چین نے ایک مضبوط انوویٹو ماحولیاتی نظام تیار کیا جس سے وہ پیٹنٹ ایپلیکیشنز اور سائنسی تحقیق میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ چین نے مینوفیکچرنگ صلاحیتوں اور ہائی ٹیک صنعتوں جیسے روبوٹکس، ایروسپیس اور بائیو ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کر کے غیر ملکی ٹیکنالوجی پر انحصار کافی حد تک کم کر لیا ہے۔ چین نے اپنے تعلیمی نظام کو نمایاں طور پر بہتر کیا ہے جس سے STEM گریجویٹس کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوئی جو تکنیکی ترقی میں حصہ ڈالتی ہے۔ چین نے مختلف پروگراموں اور ترغیبات کے ذریعے اعلیٰ عالمی ٹیلنٹ کو راغب کیا ہے۔ چین نے خود کو دنیا کے مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر کھڑا کیا اور عالمی سپلائی چینز میں گہرائی سے ضم ہو گیا ہے۔ چین امریکہ کے ساتھ ماں سوائے چند ابتدائی سالوں کے تجارتی سرپلس سے مستفید ہوتا آیا ہے، یعنی وہ امریکہ کو درآمدات سے زیادہ برآمد کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں چین کو امریکی ڈالر کی بڑی آمد ہوئی کیونکہ چین سے سستی چیزیں خریدنا امریکی مجبوری بن گئی تھی اور اس کے بدلے ڈالر دینا پڑ رہا تھا۔ امریکہ نے چین کو بہت بڑی مقدار میں ڈالر ادا کرنے کے بجائے معاہدے کے تحت ٹریجری سیکیورٹیز ایشو کرنا شروع کر دیا۔ US ٹریجری سیکیورٹیز قرض کے آلات ہیں جو امریکی محکمہ خزانہ کی طرف سے حکومت کے اخراجات کی سرگرمیوں کے مالی اعانت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ ان سیکیورٹیز میں ٹریجری بانڈز، نوٹ اور بل شامل ہیں جنہیں محفوظ اور مستحکم سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔ چین نے امریکی ٹریجری
سیکیورٹیز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی، جس سے امریکی بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے اور شرح سود کو کم رکھنے میں مدد ملتی رہی۔ چین کی ٹریجری ہولڈنگز 2013 میں تقریباً $1.3 ٹریلین تک پہنچ گئی تھیں، لیکن 2008 کا عالمی مالیاتی بحران، جس نے امریکہ کی اہم کمزوریوں کو بے نقاب کیا۔ امریکہ سے شروع ہونے والا یہ بحران دنیا بھر میں معاشی سرگرمیوں، روزگار اور تجارت میں نمایاں کمی کے ساتھ ایک شدید عالمی کساد بازاری کا باعث بنا۔ بہت سے مالیاتی اداروں کو دیوالیہ پن کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے بینکس کی ناکامیوں اور حکومتی بیل آؤٹ کی لہر پھیل گئی۔ عالمی سٹاک مارکیٹیں کریش کر گئیں، کھربوں ڈالر کی دولت کا صفایا ہو گیا۔ اس بحران سے چین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ کی ٹریجری سیکیورٹیز اس کے لیے محفوظ نہیں ہیں۔ اب چین نے ڈالرز امریکہ میں ڈمپ کرنے کی بجائے وہاں سے نکال کر دوسرے ممالک میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، جو امریکہ اور چین کے درمیان اقتصادی جنگ کی ابتدا تھی۔ دوسرا، روس پر پابندیوں کے مقامی اثرات کا مشاہدہ کرتے ہوئے چین اسی طرح کے خطرات سے ہوشیار ہوا۔ امریکی ٹریجری سیکیورٹیز کی اپنی ہولڈنگز کو کم کر کے چین کا مقصد ممکنہ پابندیوں اور قبضے کے خطرات کو کم کرنا ہے۔ 2013 کے بعد چین نے امریکی ٹریجری سیکیورٹیز سے فنڈز کو عالمی سرمایہ کاری کے لیے مختص کرنا شروع کر دیا، جس کی بڑی مثال BRI ہے اور سی پیک اسی کا حصہ ہے۔ BRI کے تحت ایشیا، افریقہ اور یورپ میں سڑکوں، ریلوے، بندرگاہوں اور توانائی کے منصوبوں جیسے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس سے نہ صرف عالمی تجارت میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ چین نے اشیاء اور خدمات کے لیے نئی منڈیاں بھی تخلیق کی۔ BRI کے ذریعے چین نے شریک ممالک کے ساتھ قریبی اقتصادی تعلقات کو فروغ دے کر اپنے جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھایا ہے۔ اس سے چین کی عالمی حیثیت اور سفارتی لیوریج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈائیورس عالمی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر کے چین امریکہ اور دیگر مغربی معیشتوں پر اپنا معاشی انحصار کم کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ چین نے امریکی ٹریجری سیکیورٹیز کی اپنی ہولڈنگز کو کم کیا ہے، اس سے امریکہ کو اپنے قرض کی مالی اعانت میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے چین کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی، انڈین اوشن یا چینی مصنوعات پر محصولات عائد کرنا۔ اس نے چین کے خلاف کئی محاذ کھول دیے ہیں۔ معزز ناظرین، سی پیک بھی BRI کا حصہ ہے، جس کا مقصد چین کو ایک شارٹ روٹ کے ذریعے عربین سی تک راستہ فراہم کرنا ہے تاکہ چین امریکی پابندیوں کا مقابلہ کر سکے۔ آئے روز سی پیک کے خلاف پروپیگنڈا اور تاخیر کی وجوہات امریکی مخالفت ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ سی پیک جیسے چینی منصوبے کامیاب ہوں۔ ایک تو چین امریکہ سے اپنی سرمایہ کاری نکال کر دنیا میں لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ امریکہ کی دادا گیری خطرے میں ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی عالمی سرمایہ کاری امریکی اقتصادی اور جغرافیائی سیاسی قیادت کو چیلنج کرتی ہے، خاص طور پر ترقی پذیر خطوں میں۔ BRI کے ذریعے ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے میں چین کی سرمایہ کاری اس کی مسابقتی برتری کو بڑھاتی ہے، جو امریکی تکنیکی قیادت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ چین 44 میں سے 37 اہم ٹیکنالوجیز کی تحقیق میں امریکہ سے آگے ہے، باشمول AI، دفاع اور کوانٹم ٹیکنالوجی۔ اس سے امریکہ کے اپنی تکنیکی برتری کھونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے چین پر وزڈم کی چوری اور ٹیکنالوجی کی زبردستی منتقلی سے متعلق الزام لگائے گئے، جس نے امریکہ اور چین کے تعلقات کو کشیدہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے چینی ٹیکنالوجی پر قومی سلامتی کے خدشات کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے چینی ٹیک کمپنیوں جیسے ہواوے اور ٹک ٹاک پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکہ نے چین کے تکنیکی اضافے کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات نافذ کیے ہیں، باشمول محصولات برآمدی کنٹرول اور سرمایہ کاری کی پابندیاں شامل ہیں۔ تجارتی جنگ کا باضابطہ طور پر 6 جولائی 2018 کو آغاز ہوا، جب امریکہ نے 34 بلین مالیت کی چینی اشیاء پر محصولات عائد کیے تھے۔ چین نے بھی فوری طور پر امریکی سامان کی مساوی رقم پر محصولات کے ساتھ جوابی کارروائی کی تھی۔ اب ٹرمپ کی نئی حکومت آنے سے اس میں کئی گنا اضافہ ممکن ہو گیا ہے۔ تجارتی جنگ کی بنیادی وجوہات میں سے ایک امریکہ اور چین کے درمیان اہم تجارتی عدم توازن ہے۔ 2018 میں چین کے ساتھ امریکی تجارتی خسارہ 419.2 بلین تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دلیل دی کہ یہ عدم توازن غیر منصفانہ اور امریکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے ٹاپک پر۔ پاکستان سی پیک اور امریکہ چین اقتصادی جنگ سے کیسے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ آئے روز ہمیں یہ پروپیگنڈا سننے کو ملتا ہے کہ چینی سرمایہ کاری پاکستان کے لیے خطرہ ہے، اس میں زیادہ صداقت نہیں ہے۔ چین نے یہ سرمایہ کاری اپنی مرضی سے کی تاکہ خود کو محفوظ بنا سکے۔ دوسرے نمبر پر یہ سرمایہ کاری IMF یا ورلڈ بینک سے زیادہ غیر محفوظ نہیں ہے، جو مستقل بلیک میلرز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان کو بھی چین کی طرح معاشی اصلاحات کی سخت ضرورت ہے تاکہ سی پیک کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ٹرمپ کی حکومت آنے سے امریکہ اور چین کے درمیان معاشی جنگ میں اضافہ ہوگا، جس کا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فروری 2022 میں یوکرین
پر حملے کے بعد سے روس پر بین الاقوامی پابندیاں عائد کر دی گئیں، لیکن ہندوستان نے روسی خام تیل کی اپنی برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا۔ پابندیوں کے باوجود بھارت اور چین مغربی قیمت کی حد سے زیادہ قیمتوں پر روسی تیل خریدنے میں کامیاب رہے اور یہی تیل اپنے ٹیگ کے ساتھ مغربی ممالک کو بیچا، جس سے ان ممالک نے بلین ڈالرز کمائے۔ معزز ناظرین، چین نے مستقبل کی مشکلات کو بھانپتے ہوئے سپلائی چین میں ڈائیورسٹی کی ضرورت جیسے عوامل کی وجہ سے مختلف صنعتوں کو دوسرے ممالک میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، جیسے کہ چینی سرمایہ کاری سے ویتنام، بنگلہ دیش جیسے ممالک ٹیکسٹائل اور ملبوسات کے لیے اپنی کم مزدوری کی وجہ سے مقبول مقامات بن گئے ہیں۔ معزز ناظرین، پاکستان BRI کا ایک اہم رکن ہے جس میں بے پناہ وسائل بھی موجود ہیں جو چینی سرمایہ کاری کا رخ اپنی طرف کر سکتا ہے۔ چین سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ممکنہ ری ڈائریکشن موجود بھی ہے کیونکہ چینی کمپنیاں متبادل تلاش کر رہی ہیں۔ دوسرا، برآمدات کے مواقع میں اضافہ کر کے پاکستانی اشیاء یا پاکستانی ٹیگ کے ساتھ چینی اشیاء، جن کی کئی مثالیں موجود ہیں، امریکی مارکیٹ میں چینی مصنوعات کی طرف سے چھوڑے گئے خلا کو پر کر سکتی ہیں۔ معزز ناظرین، شرط یہ ہے کہ جیسے چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC نے نمایاں پیش رفت کی ہے، اس کے لیے انفراسٹرکچر میں مزید بہتری جیسے کہ سڑکیں، ریلوے، بندرگاہیں اور ہموار صنعتی آپریشنز کو آسان بنانا ضروری ہے۔ دوسرا، مسلسل اور قابل اعتماد توانائی کی فراہمی بجلی کی بار بار بندش صنعتی سرگرمی میں خلل اور سرمایہ کاری کو روک سکتی ہے، جس کے لیے توانائی کی کمی کو دور اور بجلی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ ضوابط کو آسان اور بیوروکریٹک رکاوٹوں کو کم کر کے پاکستان خود کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مزید پرکشش بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے کاروبار کے قیام اور ضروری اجازت ناموں کے حصول کے عمل کو ہموار کرنا ضروری ہے۔ کاروبار کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا بہت اہم ہوتا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے اور سیاسی استحکام برقرار رکھنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ سکتا ہے۔ جدید صنعتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک ہنرمند اور تعلیم یافتہ افرادی قوت تیار کرنا ضروری ہے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت میں سرمایہ کاری سے اہل کارکنوں کا ایک پول بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ اقتصادی پالیسیوں کا نفاذ جیسے ٹیکس خراج اور سبسڈی چینی صنعتوں کو پاکستان منتقل ہونے کی ترغیب دے سکتی ہے، جبکہ سازگار کاروباری ماحول کو یقینی بنانا کلیدی چیز ہے۔ معزز ناظرین، اس وقت ہمارے بڑوں پر منحصر ہے جو ہمیشہ سے ملک پاکستان کو چلاتے آئے ہیں۔ اب بھی ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔